بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، ہم بستری کے بعد غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ نمبر 2، غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ نمبر 3، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے فرماتے تھے؟ نمبر 4، غسل فرض ہونے کی کون کون سی صورتیں ہیں؟ نمبر 5، مسجد میں سوتے ہوئے اگر غسل فرض ہو جائے تو کیا کریں؟ نمبر 6، سفر کے دوران اگر غسل فرض ہو جائے تو کیا کریں؟ نمبر 7، اگر کوئی ایسی جگہ جہاں غسل فرض ہو جائے اور پانی نہ ملے۔ ان تمام سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں انشاءاللہ سمیٹیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ جب رات کو میاں بیوی ہم بستر ہوں تو صبح کو نماز فجر سے پہلے، اور اگر دن میں یہ عمل ہو تو اگلی نماز سے پہلے مرد اور عورت دونوں کا غسل کرنا ضروری ہے۔ اسی غسل کو غسل جنابت یا جنبی ہونا کہتے ہیں۔ غسل جنابت میں بہت اہتمام کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر مرد عورت دونوں ہی اپنے جنسی اعضاء کی صفائی میں احتیاط سے کام لیں۔ مرد اپنے عضو کو اچھی طرح دھوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ منی جمی رہ جائے، اور اسی طرح عورت اپنی شرمگاہ کی اچھی طرح صفائی کرے۔ غسل سے پہلے پیشاب کر لینا بھی بہتر ہے۔ ناپاکی کے اعضاء کو دھونے کے بعد وضو کر لے، پھر تمام بدن پر پانی ڈال کر ہاتھوں سے اچھی طرح ملے تاکہ کوئی جسم کا حصہ خشک نہ رہ جائے۔ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، بغلیں، ناف اور کان کے سوراخ تک باہر کا حصہ پانی سے تر ہو جائے۔ اس کے بعد سارے جسم پر پانی بہائے۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1، منہ بھر کر کلی یا غرارہ کرنا۔ نمبر 2، ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا۔ اور نمبر 3، پورے بدن پر ایک بار اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر حصہ بھی خشک نہ رہے، اور یہ تینوں عمل 3 بار کرنا سنت ہے۔ نمبر 1، سوتے وقت احتلام ہو جائے یا جاگنے کی حالت میں۔ نمبر 2، بغیر صحبت کے انزال ہو جائے یا محض بوس و کنار کی حالت میں ہی شہوت کے ساتھ منی خارج ہو جائے تو بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، عورت کی شرمگاہ میں مرد کی سپاری داخل ہونے پر خواہ انزال نہ ہو، دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں یا مرد نماز پنجگانہ کے عادی نہیں، محض کاہلی یا جھوٹی شرم و حیا سے غسل جنابت کیے بغیر کئی دن گزار دیتے ہیں، یہ بڑی نحوست اور بے برکتی کی بات ہے۔ جنبی کے گھر سے رحمت کے فرشتے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ گمان ہے کہ پانی تلاش کرنے میں قافلہ نظروں سے غائب ہو جائے گا تو تیمم کر لیں۔ نمبر 2، مسجد میں سو رہا تھا کہ غسل فرض ہو گیا تو جہاں تھا وہیں فوراً تیمم کر لے، یہیں احتیاط کے زیادہ قریب ہے۔ نمبر 3، عورت حیض و نفاس سے پاک ہو گئی اور پانی پر قادر نہ ہو تو تیمم کر لے۔ نمبر 4، غسل جنابت میں پانی میسر نہ ہو تو غسل کی نیت سے کیا ہوا تیمم ہی کافی ہے۔ نمبر 1، جماع، احتلام، حیض اور نفاس کے بعد غسل کرنا فرض ہے۔ نمبر 2، غسل جنابت میں پانی سر کے بالوں تک پہنچنا چاہیے۔ نمبر 3، غسل کرتے وقت پانی کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے۔ نمبر 4، غسل جنابت میں اگر عورت گندے ہوئے بالوں کو نہ کھولے تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ غسل کا اصل مقصد پانی کا بالوں کی جڑوں تک پہنچنا ضروری ہے۔ غسل کی سنتیں۔ نمبر 1،
गुस्ल की नियत करना। नंबर 2, अव्वलन ज़ाहरी नापाकी दूर करना और अस्तंजा करना। नंबर 3, वजू करना। नंबर 4, बदन को मलना। नंबर 5, सारे बदन पर 3 बार पानी बहाना। नंबर 1, पानी बहुत ज्यादा गिराना। नंबर 2, इतना कम पानी लेना कि अच्छी तरह गुस्ल न कर सके। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ले जनाबत फरमाते थे तो नंबर 1, पहले अपने दोनों हाथों को धोते। नंबर 2, फिर दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डालकर शर्मगाह धोते। नंबर 3, फिर नमाज की तरह वजू फरमाते। नंबर 4, उसके बाद हाथों की उंगलियों से सर के बालों की जड़ों को पानी से तर करते। नंबर 5, 3 कप पानी सर पर डालते और फिर सारे बदन पर पानी बहाते। नंबर 6, और आखिर में एक दफा फिर दोनों पांव धोते।